آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے قدرت کے نظارے انسان کو وقتاً فوقتاً دکھائے ہیں جسے لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا تو آپ سب نے سنا ہے، لیکن ایسے حالات میں حکومت کی چشم پوشی کی انتہا نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ایک دوسرے کی جان بچا رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کا بندہ ہمارے پاس مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ ایک بار ہوا میں ہیلی کاپٹر کو پرواز کرتا دیکھ کر لوگوں کی امیدیں بن جاتی تھی کہ اب ان کی مدد ہوگی، انہیں روشن مہیا کیا جائے گا، لیکن وہ شاید ایک جھوٹی تسلی کے لیے ہی بہلانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا گاؤں سے گزر گیا۔ ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر چلا چلا کر اس ہیلی کاپٹر کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہی رہ گئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ لیکن یہ بات بھی حق اور سچ ہے کہ مظلوم کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی خداوند کریم کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ رب کریم کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو زمین میں بھی سونا اگلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیش آیا جس میں ہم رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں بہت پرانا ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا۔ ہمارے دادا پر دادا کی رہائش یہی کی تھی۔ میرے دادا جدی پشتی کسان تھے۔ اپنی زمینوں پر ہل چلا کر ہی انہوں نے اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلایا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ زمین کا کچھ حصہ تھا جہاں کاشت نہیں ہوتی تھی، وہ بنجر تھی۔ بہت محنت کی گئی لیکن وہ زمین بنجر کی بنجر ہی رہی۔ دوسری عجیب بات اس زمین پر یہ تھی کہ وہاں ہر وقت کا سانپوں کا بسیرا رہتا تھا۔ جب بھی میرے والد اور چچا نے اس زمینوں پر سانپوں کو مارنا چاہا یا انہیں ختم کرنا چاہا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی وہاں سانپ ختم نہ ہو سکے۔ کئی بار سانپ کو مارا بھی گیا، لیکن یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ ختم نہیں ہو سکے۔ کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہی 10-15 سانپ وہاں موجود ہوتے تھے، اس لیے وہاں پر کھیتی باڑی کرنے والے کسان بھی کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ دادا نے بھی یہی کہا کہ اس جگہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہمارا اچھا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جیسے سیلاب نے بہت سی جگہ اپنی تباہ کاریاں دکھائیں، وہاں ہماری اور بہت سے کسانوں کی فصلیں بھی برباد اور تباہ ہو گئی تھی۔ پانی گھروں تک آ چکا تھا، بارشوں کا سلسلہ نہ رکنے کے لیے برسنے لگا۔ ہمارا پورا گاؤں پانی میں ڈوب چکا تھا، ہمارے گھر بھی پانی سے بھر چکے تھے، ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ جب پانی کمروں میں بھرنے لگا، مجبوراً ہم نے بیوی بچوں کو اپنی چھتوں پر منتقل کر دیا۔ پھر کھانے پینے کا سامان بھی برباد ہو چکا تھا۔ جو کچھ بچا تھا وہ ہم تھوڑا بہت کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ صرف ہمارا یہ حال نہ تھا، سارا گاؤں ہی اس مصیبت سے دوچار تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ 2 دن سے فاقہ کشی کاٹ رہے تھے اور مددگار یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہم نے اپنے موبائل پر بھی ویڈیو بنا کر چلائی کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں، خدارا ہماری مدد کو پہنچے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، حکومت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی سیلاب بارش کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے دیکھا تھا۔ میرا 4 سالہ بچہ مر چکا تھا۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن یہ قیامت خیز منظر ہمارے گاؤں کے چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سیلابی ریلوں میں ہمارے آنسو بھی شامل تھے۔ بہت سے درخت اور گھر پانی سے گر چکے تھے، ہمارے بچے ڈوب کے مر چکے تھے، رو رو کر ہمارے آنسو خشک ہو چکے تھے، ہمارا پورا گھر برباد ہو چکا تھا، لیکن حکومت کے عہدیداروں کے سر پر جوں بھی نہ رینگتی تھی۔ ہم نے روتے ہوئے اپنی تکلیف کو بیان کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس مدد کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا۔ ہمارے آس پاس کے گاؤں بھی پانی میں ڈوب چکے تھے، راستے سارے پانی سے بھر چکے تھے۔ یہ قیامت آئی اور کئی دن بعد آ کر گزر گئی، لیکن حکومت کا کوئی مددگار بھی ہماری طرف نہیں آیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے۔ ہمارے آنسو اور ہماری آہوزاریاں سننے والا انسان تو کوئی نہ تھا۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو آزماتی بھی ہے اور ان کی مشکلات میں مدد بھی وہی کرتا ہے۔ 8 دن بعد ہمارے گاؤں کی بارش کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ بہت سے لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے۔ ہمارے دادا بھی اسی سیلاب میں ڈوب کر مر چکے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ پورے پانی میں عجیب بدبو پھیل چکی تھی۔
جس کی وجہ سے زندہ انسان بھی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ کافی دن بعد پانی سوکھنا شروع ہوا۔ ہم نے اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ سے درست کرنا شروع کیا۔ ہمارے کھیت بالکل تباہ ہو چکے تھے، ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے دوبارہ سے زندگی کا آغاز کیا اور کھیتوں کا رخ کیا، وہ بنجر زمین جس نے آج تک کبھی ہمیں کچھ کما کر نہ دیا تھا، جسے ہم بھی فضول زمین کا حصہ سمجھ کر بول بیٹھے تھے۔ جب میں ایک بار وہاں سے گزرا تو عجیب بات مجھے یہ دیکھنے کو ملی۔ وہ یہ تھی کہ وہ زمین دلدل بن چکی تھی، سانپ اس پر بھی موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر یہ بڑی حیرت ہوئی، ہر چیز برباد ہو گئی تھی۔ درخت زمین بوس ہو چکے تھے، کھلیان ڈوب چکے تھے، لیکن وہ زمین کا حصہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس بار بارش اور سیلاب نے کچھ اثر نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جہاں زمین پر ہم نے کھیتی کی تھی وہ تو ساری برباد ہو گئی ہے، اب وہاں پر پانی موجود ہے، لیکن یہ زمین شاید زرخیز ہو جائے۔ آئے کیوں نہ اسی طرح محنت کی جائے، کیونکہ زندگی کا سلسلہ آگے بڑھانا ہی تھا۔ مرنے والے تو مر چکے تھے، جو بچ گئے تھے زندہ تھے، انہیں اپنی زندگی ابھی آگے بڑھانی تھی، چاہے تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہی کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنے دوسرے لوگوں پر آنسو بہانا چھوڑ کر ہم نے اپنے اپنے کاموں کی شروعات کی، اپنے ٹریکٹر کو اس بنجر زمین پر چلانا شروع کیا۔ لیکن ایک انوکھی بات یہ ہوئی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی ٹریکٹر چلنا شروع ہوا، زمین کھدنی شروع ہوئی۔ کوئی تھوڑی دیر ہی تھی کہ ٹریکٹر کے شروع کے لوہے کے پنجے مجھے کسی چیز سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسے لگا کہ کوئی سخت چیز زمین کے اندر موجود تھی۔ ہم نے یہ اگلے دن ملتوی کی کیونکہ ہم سب کو بہت حیرت ہوئی، کوئی زمین میں ایسا کیا ہے، بالکل بنجر تھی، اس پر کسی چیز کی کوئی کاشتکاری نہ ہو سکی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ٹریکٹر زمین پر چل سکے، لیکن وہ ٹریکٹر اس پر نہیں چل سکا۔ ایک امید جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ ہم بھوکے پیاسے زمین پر محنت کر کے آ رہے تھے، لیکن گھر پہنچ کر بھی ابھی کھانے کے لیے گندم کا ایک دانہ تک موجود نہ تھا۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا۔ یہ کوئی ہم سے پوچھتا۔ صاحب حیثیت والے بہت سے لوگوں نے راشن اور کھانے کی اشیاء شہروں سے روانہ تو کی تھی، لیکن ہمارے تک کسی بھی حکومت کے محکمہ نے وہ چیزیں نہیں پہنچائی۔ بے حسی کا مظاہرہ تھا جو سب کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ بچے رو رو کر بھوک سے سو چکے تھے، ہم لوگ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف بڑھ گئی تو میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور وہ اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ بچپن میں واقعہ مسجد کے امام صاحب کے منہ سے سنا تھا کہ اسلام کے شروع میں جب صحابہ کرام پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا تو بہت دن انہوں نے بھی فاقے کاٹے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے۔ آنسو یہ سوچ کر بہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آنے لگا کہ کیسے وہ رات کو باہر نکل جاتے تھے اور انہیں یہ فکر ستاتی تھی کہ ان کی دور حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ مجھے ایک بڑھیا کا قصہ یاد آ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹھ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میری پیٹھ پر لاد دو۔ اب یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادے۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ وہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اگلے روز اس کی مدد بھی کر دی۔ یہ واقعہ یاد آتے ہی میں زاروں کی طرح رونے لگا۔ میرا خود پر اختیار نہیں تھا۔ آسمان اس وقت صاف تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور روتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے تو ہم پر کسی عمر کو بھیج دے جنہیں بھوکے بچے دیکھ کر چین نہیں آتا، جو لوگوں کا راشن اپنی کمر پر لاد کر دیا تھا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ میری آواز سن کر میرے بھائی بھی اٹھ گئے۔ میری حالت دیکھ کر ان کو بھی آنسو بہنے لگے۔ ہمارے گاؤں کے ہر گھر سے ایسے ہی آنسو بہانے والے کئی ہم جیسے انسان موجود تھے۔ اسی طرح صبح اٹھ کر جب ہم دوبارہ اس زمین پر پہنچے تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر ہماری آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ سامنے زمین کے اوپر بڑی بڑی دیگیں موجود تھی۔ ہمیں لگا اس میں کھانا ہوگا۔ خوشی بھی ہوئی کہ شاید کسی کو ہم لوگوں پر رحم آ گیا ہے، اس لیے کوئی کھانے کی دیگیں یہاں رکھ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ کھیتوں میں آنے والے سب کسان ان دیگوں کو دیکھ کر ان کی جانب دوڑ رہے تھے، لیکن جب ہم نے ان دیگوں کے ڈھکن کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہ دیگیں تو سونے کے زیورات سے لبالب بھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمیں چکرا کر رہ گئے تھے، اتنا زیور آیا کہاں سے تھا؟ چند عمر رسیدہ بزرگوں نے بتایا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہندوؤں نے جب ہندوستان کی طرف ہجرت کی اپنے سونے کو مٹی میں چھپا دیا تھا، اس لیے پہلے بھی کئی جگہ سے ایسے سونے سے بڑے ٹرنک ملے ہیں۔ یہ خبر جب آگ کی طرح پھیلی تو سب کا رخ ہمارے گاؤں کی جانب ہونے لگا۔ ہیلی کاپٹر اترنے لگے، روشن بٹنے لگے۔ سونے کو دیکھ کر حکومت کو ہمارے گاؤں کا بھی خیال آ گیا، لیکن اس وقت تک ہم سب گاؤں والے بہت سا زیور آپس میں بانٹ چکے تھے۔ میڈیا اور بہت سے لوگوں کی ٹیمیں یہاں پہنچ گئیں۔ حکومت کے نمائندوں نے باقی کا زیور ضبط کر لیا، جو کہ آدھے سے بھی کم تھا۔ ہمارے گاؤں کا نام ہر خبر پر چلنے لگا، زیور کی دھوم مچنے لگی۔ حکومت کی کئی نامور شخصیات ہمیں اپنے ہاتھوں سے راشن بانٹ کر میڈیا کو دکھانے لگی کہ انہیں ہمارا کتنا خیال ہے۔ وہ اس سیلاب میں بھی اپنے گھروں سے نکل کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود گاؤں گاؤں پہنچ رہے ہیں، لیکن اندر کی بات وہ زیور تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو زیور بیچ کر کھیتوں پر دوبارہ سے محنت شروع کر دی۔ امید تو یہ ہے کہ جلدی ہم اپنی زمین کو حل کرنے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے سے اپنے رب کے لیے شکر کے کلمات نکلنے لگے تھے۔ بے شک وہی کریم ذات ہے جو بندوں کو مشکل وقت میں دیکھ کر اس کے لیے راہیں کھول دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔